بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الہبۃ، یہ کتاب ہے ہبہ کے بیان میں۔ ہبہ کا لغوی معنی ہوتا ہے دینا، اور اصطلاحی معنی ہے بغیر عوض کے عین کا مالک بنا دینا۔ بغیر عوض کے عین کا مالک بنا دینا۔ اب عین کی قید اس لیے لگائی تاکہ اباحت اور عاریہ خارج ہو جائیں، کیونکہ وہاں پر عین کا مالک بنانا نہیں ہوتا، اور بغیر عوض کے یہ قید اس لیے لگائی کہ اجارہ اور بیع سے احتراز ہو جائے، کیونکہ وہاں پر عوض ہوتا ہے۔ تو ہبہ کا لغوی معنی ہے دینا، اور اصطلاحی معنی ہے بغیر عوض کے عین کا مالک بنا دینا۔ عین کی قید اس لیے لگائی تاکہ اباحت اور عاریہ سے احتراز ہو جائے، کیونکہ وہاں پر عین کا مالک نہیں بنایا جاتا، اور بغیر عوض کے قید اس لیے لگائی تاکہ بیع اور اجارہ سے احتراز ہو جائے، کیونکہ بیع اور اجارہ میں عوض ہوتا ہے۔ الہبۃ تصح، ہبہ صحیح ہے بالایجاب والقبول، ایجاب و قبول کے ساتھ، وتتم بالقبض، اور تام ہوتا ہے قبضے کے ساتھ۔ فإن قبض الموہوب لہ، پس اگر قبضہ کر لیا اس شخص نے کہ جس کے لیے ہبہ کیا گیا، فی المجلس، مجلس میں، بغیر امر الواہب، بغیر واہب کے امر کے، جازہ تو جائز ہے۔ وإن قبض، اور اگر قبضہ کیا، بعد الافتراق، جدا ہونے کے بعد، لم تصح، صحیح نہیں ہے، الا ان یأذن لہ الواہب فی القبض، مگر یہ کہ اجازت دے اس کو واہب قبضہ میں۔ ہبہ ایجاب و قبول کے ساتھ صحیح ہو جاتا ہے۔ ایک ہے میں ہبہ کرتا ہوں، دوسرا کہ میں قبول کرتا ہوں، لیکن ہبہ تام تب ہوگا جب کہ اس موہوبہ شے پر قبضہ بھی ہو جائے۔ لہذا اگر موہوب لہو نے قبضہ کر لیا تو دیکھیں گے مجلس میں کرتا ہے یا مجلس کے برخاست ہونے کے بعد، جدا ہونے کے بعد کرتا ہے۔ اگر مجلس میں کرتا ہے تو قبضہ صحیح ہے۔ عامر واہب ہبہ کا امر کرے، یعنی قبضہ کا امر کرے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں اس کا یہ قبضہ کرنا صحیح ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر دونوں جدا ہو جاتے ہیں، واہب اور موہوب لہو ایک دوسرے سے، تو پھر موہوب لہو کا اس موہوبہ چیز پر قبضہ تب صحیح ہوگا جب کہ واہب اجازت بھی دے۔ تو ہبہ ایجاب و قبول کے ساتھ صحیح ہو جاتا ہے۔ ایک کہے میں نے ہبہ کیا، دوسرا کہے میں نے قبول کیا، لیکن تام اس وقت ہوتا ہے جب کہ موہوبہ شے پر قبضہ ہو جائے۔ اگر واہب نے ہبہ کیا اور موہوب لہو نے قبضہ کر لیا تو دیکھیں گے مجلس میں کر رہا ہے یا مجلس کے برخاست ہونے کے بعد۔ اگر مجلس میں کر رہا ہے تو پھر واہب کے امر کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ حکم کرے کہ قبضہ کرو، بغیر اس کے امر کے بھی قبضہ کر سکتا ہے۔ اور اگر مجلس برخاست ہو گئی، ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، تو قبضہ کرنے کے لیے واہب کا امر ضروری ہے۔ واہب امر کرے گا تب اس کا قبضہ صحیح ہوگا۔ وتنعقد الہبۃ، اور ہبہ منعقد ہوتا ہے بقولہ، اس کے اس قول کے ساتھ، وہبت، میں نے ہبہ کیا، نحلت، میں نے عطیہ دیا، اعطیت، میں نے عطا کیا، اطعمتک ھذا الطعام، میں نے تمہیں کھلایا یہ کھانا، وجعلت ھذا الثوب لک، اور میں نے بنایا اس کپڑے کو تمہارے لیے، واعمرتک ھذا الشیء، اور میں نے تمہیں دی عمر بھر کے لیے یہ شے، وحملتک علی ھذہ الدابۃ، اور میں نے تمہیں سوار کرایا اس جانور پر، اذا نوی بالحملان الہبۃ، جب نیت کرے سوار کرانے سے ہبہ کی۔ ہبہ ان الفاظ کے ساتھ منعقد ہو جاتا ہے۔ وہبت، میں نے ہبہ کیا، نحلت، میں نے عطیہ کیا، اعطیت، میں نے عطا کیا، اطعمتک ھذا الطعام، میں نے تمہیں یہ کھانا کھلا دیا، جعلت ھذا الثوب لک، میں نے یہ کپڑا تمہارے لیے کر دیا، اعمرتک ھذا الشیء، میں نے تمہیں یہ چیز عمر بھر کے لیے دے دی، حملتک علی ھذہ الدابۃ، میں نے تمہیں اس سواری پر، اس جانور پر سوار کرا دیا۔ تو اس لفظ سے ہبہ تب منعقد ہوگا جب کہ وہ حملان سے، سوار کرانے سے نیت ہبہ کی کریں۔ ولا تجوز الہبۃ، اور ہبہ صحیح نہیں ہے، فیما یقسم، ان چیزوں میں جو تقسیم ہوتی ہیں، الا محوزۃ، مگر یہ کہ وہ فارغ کی گئی ہوں، محوزۃ پڑھیں گے، محوزۃ، مگر یہ کہ فارغ کی گئی ہوں، مقسومۃ، تقسیم کی گئی ہوں۔ وہبۃ المشاع، اور مشاع کا ہبہ، مشترک کا ہبہ اس چیز میں، لا یقسم، جو تقسیم نہیں ہو سکتی، جائزۃ، وہ جائز ہے، ومن وہب، اور جس نے ہبہ کیا، شقسا مشاعا، مشترک حصہ، فالہبۃ فاسدۃ، تو ہبہ فاسد ہے۔
کسی چیز کا ہبہ ہو تو دیکھیں گے وہ قابل تقسیم ہے یا غیر قابل تقسیم ہے۔ اگر تو غیر قابل تقسیم ہے تو پھر تو اس کا ہبہ صحیح ہے۔ اگر مشترک چیز کا ہبہ کیا تو دیکھیں گے وہ قابل تقسیم ہے یا قابل تقسیم نہیں ہے۔ اگر تو غیر قابل تقسیم ہے، تقسیم نہیں ہو سکتی، یعنی اگر یا تو بالکل تقسیم نہ ہو جیسے جانور ہے، یا تقسیم ہو لیکن اس تقسیم کے بعد اس سے نفع حاصل کرنا اچھی طرح سے ممکن نہ ہو جیسا کہ چھوٹا گھر۔ تو اگر ایسی مشترک چیز کا کوئی ہبہ کرتا ہے جو غیر قابل تقسیم ہے تب تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسی مشترک چیز کا ہبہ کرتا ہے جو قابل تقسیم ہے تو اگر تقسیم نہیں ہوئی تو اس کا ہبہ صحیح نہیں ہوگا۔ تقسیم کرنا ضروری ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالکل علیحدہ ہوگا، واحد کی ملکیت سے بالکل اس کو علیحدہ کر دیا گیا ہو۔ جیسا کہ بڑا گھر ہے مشترک، اگر وہ ہبہ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو تقسیم کیا جائے، پہلے تقسیم کیا جائے پھر اس کے بعد وہ ہبہ کرے کہ آدھا گھر میں تمہیں اپنا ہبہ کرتا ہوں جو میرے حصے میں آیا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر ہبہ کرتا ہے قابل تقسیم میں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محوزہ اور مقسومہ ہو، یعنی علیحدہ کی گئی ہو اور تقسیم کی گئی ہو۔ مثلا کھجور کے درخت پر پھل لگے ہوئے ہیں، کھجور لگی ہوئی ہے اور اتارے بغیر وہ کہتا ہے میں یہ کھجور یہ جو لگی ہوئی ہے اس درخت پر وہ تمہیں ہبہ کرتا ہوں، تو پھر یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اگر شے قابل تقسیم ہے تو اس کا ہبہ تب صحیح ہوگا جب وہ محوزہ مقسومہ ہو، یعنی علیحدہ کی گئی ہو اور تقسیم کی گئی ہو۔ مثلا کھجور کے درخت پر لگی کھجور ہے، اتاری نہیں گئی، اور وہ اگر ہبہ کرتا ہے تو اس کا ہبہ صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اسے اتارتا نہیں ہے۔ ومن وہبا، اور جس نے ہبہ کیا شخصا مشاعا ایک حصہ مشترک، فالہبۃ فاسدۃ، تو ہبہ فاسد ہے۔ فإن قسمہ وسلمہ جازا، پس اگر اس کو تقسیم کر دیا اور اس کو حوالے کر دیا تو جائز ہے۔ ایک بڑا گھر مشترک ہے اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان، اور یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنا حصہ ہبہ کرتا ہوں جو مشترک ہے میرے اور بھائی کے درمیان، تو یہ ہبہ فاسد ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد وہ اس گھر کو تقسیم کر لیتا ہے، اپنا حصہ لے لیتا ہے اور پھر وہ موہوب لہو کے حوالے کر دیتا ہے تو یہ جائز ہو جائے گا۔ ایک گھر مشترک ہے اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان، ابھی تک تقسیم نہیں ہوا لیکن ہو سکتا ہے، اور تقسیم سے پہلے یہ ہبہ کر دیتا ہے اپنا حصہ، تو یہ فاسد ہے۔ لیکن اگر ہبہ کرنے کے بعد اس کو تقسیم کر لیتا ہے اور وہ موہوب لہو کے حوالے کر دیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ وَلَوْ وَهَبَ دَقِيقًا فِي حِنْطَةٍ، اور اگر ہبہ کیا گندم میں موجود آٹا، او دہناً فی سمسم، یا تیل تلو میں، فالہبۃ فاسدۃ، تو ہبہ فاسد ہے۔ فإن طحن، پس اگر اس نے پیس لیا، وسلم، اور حوالے کر دیا، لم یجز، تو جائز نہیں ہوگا۔ کہا اس گندم میں موجود آٹا ہبہ کرتا ہوں، ان تلو میں موجود تیل ہبہ کرتا ہوں، یہ ہبہ فاسد ہے۔ اس کے بعد اگر گندم کو پیس لے یا تلوں سے تیل نکال بھی لے اور پھر حوالے کر دے وہ آٹا یا وہ تیل، تو اب بھی وہ ہبہ جائز نہیں ہوگا۔ اگر کہا گندم میں موجود آٹا ہبہ کرتا ہوں یا تلوں کے اندر جو موجود تیل ہے وہ ہبہ کرتا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر گندم کو پیس بھی لے یا تلوں سے تیل نکال بھی لے اور موہوب لہو کے حوالے کر دے، تب بھی یہ ہبہ جائز نہیں ہوگا۔ وَإِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ، اور جب عین ہو، فی ید الموہوب لہو، موہوب لہو کے قبضہ میں، ملکہا بالہبۃ، تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا ہبہ کے ساتھ۔ وَإِن لَمْ يُجَدِّدْ فِيهَا قَبْضًا، اگرچہ وہ تجدید نہ کرے اس میں قبضہ کی، شے ہبہ کی، حالانکہ وہ پہلے ہی سے موہوب لہو کے قبضہ میں ہے، تو وہ مالک ہو جائے گا اور نئے سرے سے قبضہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شے ہبہ کر دی اور وہ شے پہلے ہی سے موہوب لہو کے قبضہ میں ہے تو ہبہ صحیح ہے، وہ مالک ہو جائے گا اور نئے سرے سے قبضہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ وَإِذَا وَهَبَ الْإِبْنُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ هِبَةً، اور جب باپ ہبہ کرے اپنے چھوٹے بچے کو ہبتاً کوئی ہبہ، ملکہ الابن، تو اس کا مالک ہو جائے گا بیٹا، بالعقد، عقد کے ساتھ۔ وَإِن لَمْ يُوجَدْ فِيهَا قَبْضًا، اگرچہ نہ پایا جائے اس میں قبضہ۔
باپ اپنے چھوٹے بچے کو کوئی شے ہبہ کرتا ہے تو وہ بچہ عقد ہبہ کے ساتھ ہی مالک ہو جائے گا، قبضہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر باپ اپنے چھوٹے بیٹے کو کوئی شے ہبہ کرتا ہے تو وہ بیٹا عقد ہبہ سے ہی مالک ہو جائے گا، اگرچہ اس میں قبضہ بیٹے کا نہ بھی پایا جائے۔ وَإِنْ وَهَبَ لَهُ أَجْنَبِيٌّ هِبَةً، اور اگر ہبہ کیا اس لڑکے کو اجنبی نے کوئی ہبہ، تم لکو بقبض الاب، یہ تمت لفظ ہے، تمت بقبض الاب، وہ تام ہو جائے گا باپ کے قبضہ کے ساتھ۔ کسی اجنبی نے چھوٹے بچے کو ہبہ کیا اور باپ نے بچے کی طرف سے قبضہ کر لیا تو اب یہ ہبہ تام ہو جائے گا اور صحیح ہو جائے گا۔ اگر کسی اجنبی نے چھوٹے بچے کو کوئی شے ہبہ کی اور باپ نے اپنے بچے کی طرف سے اس پر قبضہ کر لیا تو صحیح ہے اور ہبہ تام ہے۔ وَإِذَا وُهِبَ لِلْيَتِيمِ هِبَةٌ، اور جب ہبہ کیا جائے یتیم کے لیے کوئی ہبہ، فَقَبَضَهَا لَهُ وَلِيُّهُ، پس قبضہ کر لیا اس پر اس کے ولی نے، سرپرست نے، جازہ تو جائز ہے۔ کوئی بچہ یتیم تھا، کسی نے اس کو ہبہ کر دیا اور اس کے سرپرست نے، اس کی پرورش کرنے والے نے اس پر قبضہ کر لیا تو بھی جائز ہے۔ کوئی بچہ یتیم تھا اور اجنبی نے اس کے لیے کوئی ہبہ کر دی کوئی شے اور اس کے سرپرست ولی نے اس پر قبضہ کر لیا بچے کی جانب سے تو یہ جائز ہے۔ فَإِنْ كَانَ فِي حَجْرِ أُمِّهِ، پس اگر وہ اپنی ماں کی پرورش میں ہو، فَقَبْضُهَا لَهُ جَائِزٌ، پس اس کا قبضہ اس کے لیے، اس ماں کا قبضہ اس کے لیے جائز ہے۔ بچہ ماں کی پرورش میں تھا، کسی نے بچے کے لیے کوئی شے ہبہ کر دی اور ماں نے قبضہ کر لیا تو بھی جائز ہے۔ بچہ ماں کی پرورش میں تھا اور کسی اجنبی نے اس کو بچے کو کچھ ہبہ کیا اور ماں نے قبضہ کر لیا تو بھی جائز ہے۔ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ فِي حَجْرِ أَجْنَبِيٍّ، اور اسی طرح اگر ہو وہ اجنبی کی پرورش میں، یُرَبِّیہ، جو اس کی تربیت کرتا ہے، فَقَبْضُهُ لَهُ جَائِزٌ، تو اس کا قبضہ اس کے لیے جائز ہے۔ بچہ یتیم تھا، اجنبی کی پرورش میں تھا، کسی نے اس بچے کو کوئی ہبہ کر دیا تو اجنبی اگر اس ہبہ پر قبضہ کر لیتا ہے بچے کی جانب سے تب بھی جائز ہے۔ یتیم بچہ اجنبی کی پرورش میں تھا اور کسی نے اس بچے کو کچھ ہبہ کر دیا اور اجنبی نے اس کی طرف سے قبضہ کر لیا تو یہ بھی جائز ہے۔ وَإِنْ قَبَضَ الصَّبِيُّ الْهِبَةَ بِنَفْسِهِ، اور اگر قبضہ کر لیا بچے نے ہبہ پر خود، وَهُوَ يَعْقِلُ، اور وہ سمجھدار ہے، جازہ تو جائز ہے۔ بچے کو کوئی شے ہبہ کی گئی اور بچہ سمجھدار ہے اور وہ خود قبضہ کر لیتا ہے تو بھی جائز ہے۔ بچے کو اگر کوئی شے ہبہ ہوئی اور بچہ سمجھدار ہے، خود ہی قبضہ کر لیتا ہے تو بھی جائز ہے۔